السلام علیکم گائز. تو آج ٹریننگ کا پہلا سیشن ہے اور آج پہلا ہی دن ہے. تو میں اپنی ایک شارٹ انٹروڈکشن آپ سے کروں گا. یہ کام کیسے ہوتا ہے، کیسے کرتے ہیں، یہ آپ کو اس کی شارٹ انٹروڈکشن دوں گا. اور کل رات سے آپ جو کویسچن مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جس میں کافی حد تک کچھ سلی کویسچن بھی ہیں، لیکن پھر بھی میں سب کے آنسر آپ کو دوں گا تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں. تو میرا نام ہے محمد سجاد. میری فیس بک آئی ڈی آپ سب کو پتہ ہے، ارسلا ہے. کافی لوگوں کو یہ بھی شک ہے کہ ارسلا اب یہ میل ہے کہ فیمیل ہے. تو سوری، اصل نام یہ ارسلان ہے، غلطی سے یہ ارسلا ہو گیا ہے. میرا اوریجنل نام، میرا اوریجنل فیس بک اکاؤنٹ محمد سجاد کے نام پہ ہے. لیکن اب آپ لوگ یہی کہیں گے کہ یہ آئی ڈی پھر کیوں ہے، یہاں سے ہم کیوں بات کرتے ہیں. تو آپ جب یہ کام سٹارٹ کریں گے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ دوسرا اکاؤنٹ ہونا لازمی کیوں ہو جاتا ہے. کیونکہ میرے پرسنل فیس بک پہ میرے فرینڈز ہیں، میری فیملی ممبرز ہیں، میرے سینئرز ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ میری ارننگ کی وجہ سے اور لوگ ڈسٹرب ہو جائیں. میں پوسٹ کروں، میں کمنٹس کروں، میں مینشن کروں تو وہ سب لوگ پریشان ہو جس کا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. تو فرینڈ، فیملی، ریلیشن شپس وغیرہ کو کام سے الگ رکھنا ہے آپ لوگوں نے. تو یہ تو ارسلا اور ارسلان کا قصہ ہو گیا. باقی نہ میں کوئی پروفیسر ہوں، نہ کوئی اتنا ایجوکیٹڈ پرسن ہوں، نہ میری کوئی اتنی خاص پرسنالٹی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی ایجوکیشن مجھ سے زیادہ ہو، آپ کی انگلش مجھ سے اسٹرانگ ہو، آپ مجھ سے زیادہ ذہین ہو. 3-4 سال پہلے سیم جیسے سچویشن آپ کی ہے، اسی طرح سچویشن میری بھی تھی. میں بھی گروپس میں مارا کرتا تھا، دھوکے کھاتا تھا. بائک بیچ دی میں نے، انویسٹ کر دیا، سب کچھ کیا مگر کچھ نہیں ملا. مجھے بھی کسی نے سکھایا، آج میں آپ کو سکھا رہا ہوں. تو یہ ایک شارٹ انٹروڈکشن ہے. مجھ سے غلطیاں بھی ہوں گی، میری انگلش بھی ویک ہوگی، میں پٹھان ہوں، شاید آپ کو میری اردو بھی صحیح نہ لگے. تو کچھ بھی مائنڈ نہیں کرنا. ہمارا مین فوکس ہوگا کام کو سیکھنا، سمجھنا اور اس سے ارننگ کرنا. لاسٹ تک، اس کورس کے لاسٹ تک آپ سے کوئی 1 روپے بھی نہیں مانگے گا، نہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کہے گا. آپ نے صرف کام سیکھنا ہے، یہ کام اپنے لیے کرنا ہے اور اپنے لیے ہی ارننگ کرنی ہے. تو اب جمپ کرتے ہیں دوسرے سیکشن کی طرف کہ بہت سے لوگوں نے، تقریباً 90% لوگ رات سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤ اٹ ورکس، یہ کیسے کام کرے گا، ہم نے کیا کرنا. تو ہم نے کام کرنا ہے صرف فیس بک پہ، اور ہمیں کسی اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس 2 چیزیں ہونی چاہیے، ایک انٹرنیٹ، دوسرا فیس بک اکاؤنٹ. یہ 2 چیزیں ہمارے لیے لازمی ہیں. کام کچھ ایسا ہے کہ سیلر، امیزون پہ سیلرز ہیں، ہزاروں سیلرز ہیں. وہ اپنی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں. تو ہر ایک سیلر ایک جیسا آئٹم، ہزاروں آئٹم ہیں جو مختلف سیلرز بیچ رہے ہیں. لیکن اب ایک نیو سیلر ہے، اولڈ سیلر بھی ہیں، ہیڈ فون بیچ رہے ہیں، مگر اب ایک نیا سیلر آ گیا. فرض کرے میں اب ایک نیا ہیڈ فون لانچ کر رہا ہوں، میں بھی امیزون پہ سیلنگ کرنا چاہتا ہوں.
تو میں نے تو امیزون تک پروڈکٹ پہنچا دیا ہے سیلنگ کے لیے. اب لوگ مجھ سے کیوں لیں گے یہ پروڈکٹ؟ کیونکہ کافی سارے پرانے سیلر یہاں پر موجود ہیں آلریڈی، جس کی ریٹنگ اچھی ہے، رینکنگ اچھی ہے، پروڈکٹ پکچر اچھے ہیں. تو مجھ سے کوئی کیوں لے گا؟ میں تو ایک نیا سیلر ہوں. تو اسی لیے یہاں پر ہماری ضرورت سیلر کو پڑ جاتی ہے. اب نیا سیلر آیا ہے، اس کو رینکنگ چاہیے، ایک بوسٹ چاہیے کہ اس کا پروڈکٹ لاسٹ پیج سے جمپ کرے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ یا ٹاپ 5 پیجز تک، تبھی بائر اس کا پروڈکٹ بائی کرے گا. تو اس وجہ سے یہ سیلر اپنا پروڈکٹ بائر کو فری دیتا ہے. ایک تو اس سے اس کی رینکنگ بڑھ جاتی ہے، یہ پروڈکٹ موو کرنا شروع ہو جاتا ہے ٹاپ 5 پیجز پہ. دوسرا اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بائر اس کو ریویو دیتا ہے. ہمارے فیلڈ میں ریویو کہتے ہیں، یہاں پر پاکستان میں بھی میرے خیال سے ریویو ہی کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کمنٹس، فیڈ بیک وغیرہ ایسے نیم یوز کرتے ہیں. تو یہ ریویو بہت اہم ہے سیلرز کے لیے اور بائرز کے لیے بھی. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ باہر کا سسٹم پاکستان سے بہت الگ ہے. وہاں پر جب کوئی پروڈکٹ لیتا ہے، پروڈکٹ کی لسٹنگ اوپن کرتا ہے، امیج دیکھتا ہے، ٹائٹل دیکھتا ہے، ڈسکرپشن دیکھتا ہے، ان سب چیزوں سے مطمئن ہو کے وہ نیچے آتا ہے ریویوز کے سیکشن میں کہ جن بائرز نے پہلے لیا ہے ان کے ریویوز کیسے ہیں. اگر ریویوز اس پروڈکٹ پہ اچھے ہیں، جس پروڈکٹ پہ ریویوز اچھے ہوں گے، زیادہ ہوں گے، بائر وہی پروڈکٹ چوز کرے گا. کیونکہ پہلے کسٹمرز کی ایکسپیرینس وہ پڑھ کے پھر خود وہی پروڈکٹ لیتا ہے. تو اس لیے ریویو ضروری ہے. سیلر اس لیے فری پروڈکٹ دیتا ہے. تو ہمارا کام یہ ہوگا سیلر سے اس کے پروڈکٹس لے کے، جس کی نیڈ ہوتی ہے ریویوز کی، وہ ہمیں وہ پروڈکٹس دے گا. ہم نے گروپس میں، فیس بک گروپس میں بائرز کو فائنڈ کرنا ہے، بائر کو اپنے پروڈکٹ پکچرز دکھانے ہیں. اگر بائر کو ہمارا کوئی پروڈکٹ پسند آ جائے تو وہ ہم سے پروڈکٹ ڈیٹیلز مانگیں گے، جیسے کی ورڈ، پرائس، پیج، سیلر نیم. یہ ڈیٹیلز ہم اسے دیں گے. وہ امیزون پہ جا کے سرچ کرے گا، امیزون پہ پروڈکٹ بائی کرے گا، اپنا ایک آرڈر نمبر، آرڈر اسکرین شاٹ ایز اے پروف، اپنا پے پال ای میل، یہ ہمیں سینڈ کر دے گا. اب ہم نے یہ ڈیٹیلز اپنے ساتھ ایکسل شیٹ میں سیو کرنے ہیں، اپنے ریکارڈ کے لیے، سیلر کے ریکارڈ کے لیے، اپنی ارننگ کے ریکارڈ کے لیے کہ کتنے آرڈرز ہم نے کیے ہیں، ہماری کتنی ارننگز ہوگی. یہ سب آپ کے سامنے ہوگا. اچھا، اب بائر نے لے لیا ہے، سیلر سے لے لیے ہیں ہم نے، بائر نے لے بھی لیا ہے. اب بائر نے پروڈکٹ آج پرچیز کر لیا ہے تو 2 دن کے اندر اس کو پروڈکٹ ریسیو ہو جائے گا. پھر 1-2 دن وہ ویٹ کر کے ریویو دے دے گا. ریویو اس کا لائیو ہوتے ہی، جیسے ہی امیزون پہ اس کا ریویو لائیو ہوگا، وہ آپ کو ریویو اسکرین شاٹ بھیجے گا. آپ نے وہ ریویو اسکرین شاٹ ایکسل شیٹ میں سیو کرنی ہے اس کے آرڈر کے سامنے. دن میں 1 بار یا رات کو سونے سے پہلے ہم نے آج کے کام کا سارا ریکارڈ اپنے سیلر کو سینڈ کرنا ہوتا ہے. ریکارڈ ہم نے سینڈ کر دیا. کچھ نیو آرڈرز ہیں، کچھ ریویوز ہیں جن کے آپ نے ریویوز دیے ہیں آج. سیلر 24 آور میں اس کو پیمنٹ واپس کرے گا. مطلب 10 پاؤنڈ پہ اس نے، بائر نے پروڈکٹ لیا ہے، اس نے ریویو ہمیں دے دیا ہے. اب یہ سیلر اس کے پے پال میں $10 یا $10 اور پے پال کی فیس کے ساتھ یہ اس کو پے کرے گا، اور اس پیمنٹ کی پروف اسکرین شاٹ سیلر آپ کو دے گا. وہ پروف اسکرین شاٹ آپ نے یہاں سے کاپی کر کے اپنے بائر کو دے دینا ہے. تو یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی. اب یہ بائر آپ کا کسٹمر ہو گیا، آپ کے ساتھ اس کا ٹرسٹ بلڈ ہو گیا ہے. اس نے پہلے آپ سے ایک پروڈکٹ لیا ہے،
اب جب آپ اس کو پیمنٹ اسکرین شاٹ دو گے تو یہ آپ سے 2 بھی لے گا، 3 بھی لے گا، یہ آپ کا پکا کسٹمر ہو گیا۔ بائر کیوں لے گا اپنے پیسوں سے پروڈکٹ، یہ ایک سوال رہتا ہے یہاں پر۔ بائر اس لیے لے گا کہ وہ 10 پاؤنڈ تو انویسٹ کر رہا ہے 4-5 دن کے لیے، مگر اسے اپنی پسند کی چیز فری میں ملتی ہے۔ یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سیلرز کو سارا پروسیس پتہ ہے، بائرز جن سے آپ بات کریں گے ان کو سارا پتہ ہے، سارا پروسیس ان کو پتہ ہے۔ آپ نے کسی کو کنونس نہیں کرنا، سب کچھ سب کو پتہ ہے، صرف آپ کو یہاں پر نہیں پتہ۔ آپ سیکھ جائیں گے تو کنونسنگ کی بات تو بیچ میں رہے گی نہیں۔ تو میرے خیال سے اتنی انٹروڈکشن کافی ہے، آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہے۔ سمپل سا کام ہے، سیلر ہم نے فائنڈ کرنا ہے جو ایزیلی اویلیبل ہے۔ سیلر سے پروڈکٹ لینے ہیں، بائر کو پروڈکٹ دینے ہیں، بائر سے ریویو لینا ہے، سیلر سے اس کا ریفنڈ لینا ہے، پیمنٹ کیش بیک لینا ہے، اور سیلر سے اپنا کمیشن لینا ہے۔ کمیشن آپ ڈیلی بیسس پر بھی لے سکتے ہو، ویکلی بیسس پر بھی لے سکتے ہو، اور منتھلی بیس پر بھی لے سکتے ہو۔ وہ آپ کی سیٹنگ اپنے سیلر کے ساتھ ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ ڈیلی مانگو گے وہ ڈیلی دے گا، آپ ویکلی مانگو گے وہ ویکلی دے گا، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کویسچنز کی طرف۔ کل رات سے جس نے بھی رجسٹریشن کی ہے یا رجسٹریشن کرنا چاہ رہا تھا یا نہیں کی، لیکن مجھ سے کویسچن اس نے کیے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے دل میں شک، وسوسے اور شبہے تھے، کیونکہ پوسٹ بھی میں نے ایسے گروپس میں کی تھی جہاں سے آپ کو کوئی جاب ہی نہیں ملی، لیکن میری ٹارگٹ آپ ہی لوگ ہو۔ جو لوگ ان گروپس میں نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کورس بھی بائی کر سکتے ہیں، ان کے پاس پیسے بھی انویسٹمنٹ کے لیے ہیں، ان کے ساتھ ایسا کچھ نہ کچھ ہے کہ ان کو جاب کی یا تو ضرورت نہیں ہے یا وہ فائنڈ کر سکتے ہیں کسی اور جگہ پر۔ تو اب آتے ہیں کویسچن کی طرف۔ تو ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا، یا آپ اپنے کویسچن سنیں گے تو ہر کسی کو یقین ہوگا کہ ہاں یہ کویسچن تو میں نے پوچھا تھا۔ تو وڈرا کیسے ہوگی؟ وڈرا آپ کو پے پال میں چاہیے، پے پال میں ملے گی، پائنیئر میں چاہیے، پائنیئر میں ملے گی۔ وڈرا آپ کو بینک اکاؤنٹ میں چاہیے، بینک اکاؤنٹ میں ملے گی۔ جیس کیش میں چاہیے، جیس کیش میں ملے گی۔ ایزی پیسہ میں چاہیے، ایزی پیسہ میں ملے گی۔ وڈرا کی ٹینشن آپ نے نہیں لینی، جو پیسے ہم ارن کریں گے وہ ہمیں ہر حالت میں مل جائیں گے، اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ٹینشن یہ ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے ارننگ کرنی ہے۔ ملنا آسان ہے، وہ ہمارے پیسے ہیں پہ۔ اچھا، دوسرا سوال ہے، ارننگ ڈیلی ہے، منتھلی ہے اور ویکلی ہے؟ تو یہ بھی میں نے فرسٹ کویسچن میں آپ کو کلیئر کر دیا کہ جیسے آپ کی مرضی، ڈیلی آپ کو چاہیے، منتھلی چاہیے، ویکلی چاہیے، آپ کو ملیں گے۔ اچھا، بہت لوگوں کے ذہن میں فیس اور انویسٹمنٹ کا وہ سین ہے دماغ میں ان کے، کہ کس سٹیپ پہ یہ فیس مانگے گا یا کس سٹیپ پہ یہ انویسٹمنٹ مانگے گا۔ تو فرسٹ سے لاسٹ سٹیپ تک نہ کوئی فیس ہے، 1 روپے بھی نہیں، نہ کوئی انویسٹمنٹ ہے۔ آپ نے نہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، نہ فیس دینی ہے، تو یہ بات ذہن میں کلیئر کر دیں۔ کویسچن نمبر 4، ارننگ کتنی ہوگی؟ یہ سب سے زبردست سوال جو بہت سے لوگوں نے مجھ سے کیا۔ دیکھیں، ارننگ کرنا آپ کا کام ہے، میرا کام آپ کو یہ ورک سکھانا ہے، آپ کو ایک سکل دینا ہے۔ جتنی آپ محنت کرو، 1 گھنٹہ کام کرو، 2 کرو، 3 کرو، 10 کرو، 24 گھنٹے کرو، وہ آپ کی مرضی ہے۔ جتنی آپ محنت کرو گے اتنی ارننگ ہوگی۔ اکاؤنٹس
اس میں امیزون دراز یا اس میں آپ کو کسی اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف فیس بک یوز کرنا ہے اور آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے اور ایک چیٹ ایپ ہونی چاہیے، واٹس ایپ، وی چیٹ، جو بھی آپ کے ساتھ چیٹ ایپ ہو۔ فیس بک پہ چیٹ کرنا سیلز کے ساتھ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی کبھی فیس بک آئی ڈی بھی بلاک ہو جاتی ہے، تو واٹس ایپ، وی چیٹ، جو بھی میسنجر جیسا چیٹ ایپ ہو وہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ تین چیزیں اس میں نیڈ ہے ان کی: فیس بک، چیٹ ایپ اور انٹرنیٹ۔ اچھا، کویسچن نمبر 6، آپ کی پروف آف انکم۔ تو بھائی آپ نے میرے پروف آف انکم کا کیا کرنا ہے؟ چاہے میں 1 لاکھ کماؤں، 2 لاکھ، 1 کروڑ، یا میں کماؤں ہی نہیں، آپ کو میں اسکل دے رہا ہوں، آپ یہ سیکھ کے اپنی ارننگ کا سوچیں، میری ارننگ کا چھوڑیں۔ میں اباو 3 لاکھ، 2 لاکھ ہر منتھ کما لیتا ہوں الحمدللہ، لیکن اس کا آپ کے کام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں 3-4 سال سے کر رہا ہوں، میں نے 3-4 سال محنت کی ہے، تبھی مجھے یہ صلہ مل رہا ہے۔ آپ کی ارننگ سٹارٹ سے اتنی نہیں ہوگی، مگر جو بندہ ہارڈ ورک کرے گا اس کی سٹارٹ سے پہلے منتھ سے انکم انشاءاللہ 15 سے 20 ہزار روپے تک کی ارننگ ہوگی۔ تو یہ سلی کویسچنز مت پوچھے۔ پیمنٹ آف پروف، چلے میں آپ کو اسکرین شاٹ بھی دکھا دوں گا، آپ آگے سے بولیں گی کہ اسکرین شاٹ تو فیک بھی ہو سکتے ہیں، پھر میں کیا کروں گا؟ پھر میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا، پھر میں آپ کو پھر بھی یقین نہیں آئے گا، پھر میں نے آپ کو اپنے بینک لے جانا ہوگا۔ تو یہ سب چھوڑ دیں، پروفیشنلی سوچیں۔ میں بغیر فیس کے آپ کو سکھا رہا ہوں، آپ سیکھ لیں، پھر آپ کو خود ہی یقین ہو جائے گا یہ فیک ہے یا ریئل ہے۔ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، آپ لوگوں کو صرف پتہ نہیں ہے، گائیڈ کرنے والا آپ کا کوئی نہیں ہے۔ پاکستانی عوام میں پوٹینشل بہت ہے، ذہین بہت ہے، تعلیم کی کمی نہیں ہے، مگر گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہر گائیڈ کرنے والا جھوٹا ہی نکلتا ہے، اس کے اپنے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ آپ کو یوز کرتا ہے۔ بس صرف گائیڈ کرنے کی کمی ہے، باقی کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اچھا، کویسچن نمبر 7، آپ پہ ٹرسٹ کیسے کریں؟ تو بھائی مجھ پہ ٹرسٹ کیوں کرنا ہے؟ مجھ پہ ٹرسٹ نہ کرے، میری رسپیکٹ بھی نہ کریں، آپ نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کرنا۔ میں فیس نہیں لیتا، انویسٹمنٹ نہیں لیتا، تو بات ٹرسٹ کی رہتی ہی کہاں پر ہے؟ ٹائم تو میرا ضائع ہوگا کہ آپ کو سکھاؤں گا۔ یہ کویسچن تو میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں آپ پہ ٹرسٹ کیسے کروں، کہ میں جو ٹائم آپ کو دے رہا ہوں آپ اتنی ہارڈ ورک کر لو گے، آپ ارننگ کر لو گے؟ تو یہ کویسچن تو میرا بنتا ہے، آپ کا مجھ پہ ٹرسٹ کرنے کا کوئی کویسچن ہی نہیں بنتا۔ تو یہ ذہن میں رکھے۔ نمبر 8، ہم پروڈکٹس بائی کریں گے۔ آپ کو پروڈکٹس بائی نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ پروڈکٹس پاکستان میں اویلیبل ہی نہیں ہے۔ امیزون یو ایس، یو کے، جرمنی، کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان اور اسپین میں ہے۔ سیلر اپنے پروڈکٹس وہاں پر آن لائن بیچتا ہے امیزون پہ، بائرز اسی کنٹریز میں ہیں، وہی پروڈکٹ اپنے پیسوں سے لیں گے، انہی کو شپ ہوگا۔ آپ نے صرف بیچ میں ایجنٹ کا کام کرنا ہے، جیسے پراپرٹی ڈیلر کرتا ہے۔ پراپرٹی ڈیلر ایک کا گھر دوسرے کو دکھاتا ہے، دوسرے پر بیچ کے اس سے پیسے لے کے جس کا مکان ہے اسے دے دیتا ہے، بیچ میں اپنا کمیشن لے لیتا ہے۔ یہ سمپل سی تھیوری ہے، یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اپنے دماغ سے دراز.pk والا آئیڈیا سوچ نکال لے۔ امیزون بہت مختلف ہے، بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہے، بہت سے لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے۔ کویسچن نمبر 9، ڈیلیور کیسے ہوگا؟ وہ آپ کا ایشو نہیں ہے، پروڈکٹ آپ کا نہیں ہے، سیلر کا ہے، وہ ٹینشن سیلر کا ہے۔ آپ نے صرف بیچ میں اپنا کام کر کے اپنا کمیشن ارن کرنا ہے۔
نمبر 10، سیلر پروڈکٹ فری کیوں دیتا ہے؟ تو بھائی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ سیلر فری میں اس لیے پروڈکٹ دیتا ہے کہ سیلر کو رینکنگ چاہیے اپنے پروڈکٹ کو ٹاپ پیجز پر لے جانے کے لیے، اور ریویوز چاہیے، اس لیے وہ پروڈکٹ فری دیتا ہے۔ نمبر 11، سیلر کہاں ملے گا؟ میں آپ کو گروپس دکھاؤں گا، وہاں پر سیلر بھی ہوں گے، بائر بھی ہوں گے، ایک ہی گروپس میں ہوں گے، سیلر بھی بائرز بھی، مختلف گروپ سیلرز کے بھی ہیں اور بائرز کے بھی ہیں۔ وہ ٹینشن آپ نے نہیں لینی، بائرز بہت سارے ہیں، سیلرز بھی بہت سارے ہیں۔ بائر کہاں سے ملے گا؟ تو یہ بھی میں نے بتا دیا آپ کو۔ کتنے ہاورز کام کریں گے؟ بائی 1 گھنٹہ کرو، 2 کرو، 3 کرو، 10 کرو، آپ کی مرضی ہے، آپ کا کام ہے۔ جتنی محنت کرو گے، جتنا ٹائم دو گے، اتنی ارننگ ہوگی۔ ٹریننگ کتنے دن ہوگی؟ ٹریننگ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ٹریننگ میں ہر ہارڈ ورکنگ بندے کو اس ٹائم تک دوں گا جب تک کہ وہ ہر منتھ 30,000 روپے نہ کمائے، اور آخر میں وہ خود نہ کہے کہ سر آج سے میں ایکسپرٹ ہو گیا ہوں، آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، مجھے اور ٹریننگ نہیں چاہیے، تو اسی دن سے اس بندے کی ٹریننگ سٹاپ ہو جائے گی۔ اچھا، کچھ لوگوں نے نہیں، بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ فیک تو نہیں ہے بائک کورس سٹارٹ کرنے سے پہلے یا اس لیسن کے بعد پھر بھی آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے، فیک اور ریئل میں پھنسے ہوئے ہو۔ گوگل ہے آپ کے پاس، موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر ہے الحمدللہ، انٹرنیٹ ہے، گوگل پہ ٹائپ کرو امیزون، لرن کرو، کچھ دیکھو امیزون کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، آپ کو خود ہی یقین آ جائے گا، مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا امیزون پہ کام کرنا ریئل ہے، فیک ہے، نہیں ہے، کیا ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آخری سوال میں ڈسکس کر رہا ہوں آپ سے، جو لوگوں نے پوچھا ہے، ریفرل ہے اس میں؟ بھائی اس میں ریفرلز نہیں ہے، یہ آپ نے کام کر کے ارننگ کرنی ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں اس لیے سکھا رہا ہے کہ ہم اس کے ریفرل ہو جائیں گے، اس کو ارننگ ملے گی، تو آپ میں سے ایک بندہ ٹرائی کرو، سارا پاکستان آپ ریفر کرو، آپ کو ایک بھی ڈالر ملا تو مجھے بتا دینا، کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو یہاں پر، نہ ریفرلز ہیں، نہ ایڈ واچنگ ہے، نہ ایڈ پوسٹنگ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، کلک بینک وغیرہ، مجھے نہیں پتا ان چکروں کا، مگر یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو امید ہے اس 23-24-25 منٹ کے لیکچر سے اتنا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم کام کیسے کریں گے، ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے، فیک ہے نہیں ہے، ارننگ ہوگی نہیں ہوگی۔ یہ لیسن آپ نے سکپ نہیں کرنا، ٹائم دینا ہے، ہر لیسن کو آپ نے ٹائم دینا ہے، آپ ہر ایک ورڈ سنو گے، ہر ایک ورڈ میں اپنے ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں، تو آپ نے فل ٹریننگ لینی ہے، کچھ سکپ نہیں کرنا، آخر میں آپ نے خود کی ارننگ خود دیکھنی ہے۔ میں اور لوگوں کی طرح فیک ویڈیوز بنا سکتا تھا، فیک ایپس آپ کو دکھا سکتا تھا جو ایزیلی لوگ دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب میں یہ سٹارٹ کر رہا تھا تو میں نے یوٹیوب دیکھا، کافی اچھے یوٹیوبرز تھے ماشاءاللہ سے، 2 دن میں ویڈیو اپلوڈ کر کے 50 کے ویوز، 10 کے ویوز، 30 کے ویوز ہوتے ہیں ان کے، لیکن جب میں نے نیچے دیکھا تو A1 قسم کی گالیاں میں نے کمنٹس میں دیکھی، تو یار اس شہرت، اس عزت اور اس پیسے سے کیا مطلب جس میں آپ کو ذلت ملتی ہے؟ تو اپنا ذہن کلیئر کریں، پازیٹیو سوچیں اور لرن کریں،
اور اس کے بعد ارن کریں. نگیٹیوٹی کو دور رکھیں، ٹریننگ سٹارٹ کریں، اور انشاءاللہ میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ارننگ ہوگی، اور میں تب تک ہیلپ کروں گا جب تک آپ ارننگ نہ کریں، جب تک آپ کی زندگی ہے اور میری ہے. اللہ ہم سب کو سلامت رکھے. اللہ حافظ.